بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنے حصہ غزل میں جس شاعر کو پڑھنے لگے ہیں وہ غزل علامہ محمد اقبال کی ہے۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ اگر ہم شاعر کا تعارف دیکھیں تو علامہ اقبال آفاقی شاعر ہیں۔ حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ اقبال صرف شاعر ہی نہیں بلکہ فلسفی اور مفکر بھی ہیں، جنہوں نے قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا، انہیں جذبہ عمل کا درس دیا اور ان میں جذبہ خودی کو بیدار کیا۔ خودی، عزت نفس، جس کے بارے میں اقبال چاہتے تھے کہ اس قوم کا ہر فرد اپنے لیے خود عمل کرے اور دوسروں کی محتاجی اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، جس میں اقبال نے عشق حقیقی کا درس دیا۔ اور اقبال واقعی مسلمانوں کے لیے وہ مقام چاہتے تھے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور یہ مقام اسی وقت آتا ہے جب انسان عشق حقیقی میں ڈوب کے خود کو پہچانتا ہے۔ آئیے اس غزل کو دیکھتے ہیں کہ پہلا شعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ آداب خود آگاہی، خود کو پہچاننے کے آداب، خود کو پہچاننے کے مراحل، اسرار، راز، شہنشاہی، بادشاہت کے، حکمرانی کے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو عشق الہی ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اور جب وہ اپنی ذات کو پہچانتا ہے تو وہ لوگ جو دنیاوی نظروں میں غلام بھی ہوتے ہیں ان کو دنیا کی بادشاہت عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ عشق دنیاوی عشق نہیں ہے، نہ یہ عشق عبادات سے منسوب ہے۔ یہ عشق حقیقی ہے جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے۔ خود کو پہچاننا کیا؟ کہ کیا اپنی پسند ناپسند کو پہچاننا نہیں۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو خدا کے قریب ہونے کے لیے اپنی ذات کا جائزہ لینا، اپنی خامیوں کی اصلاح کرنا، خود کو پہچاننا ہے۔ خود کو پہچاننے سے مراد اپنا مقصد حیات پہچاننا، کہ انسان اس زندگی میں کوئی مقصد لے کر آیا ہے، اور وہ مقصد، سب سے پہلا مقصد یہ ہے، ہمارے پیشے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ خود کو خدا کی محبت کا حقدار بنائے۔ جب انسان اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے، خود کو اطاعت الہی کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنی ذات کو ضبط نفس جیسے کڑے مرحلے سے گزارتا ہے، وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ آ رہی ہو، تو پھر اسے نیابت الہی کا درجہ، اللہ تعالیٰ کا نائب پسندیدہ بندہ بننا خود بخود نصیب ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر چاہے وہ دنیا کی نظروں میں غلام ہو، اس پہ وہ بادشاہت کھول دی جاتی ہے کہ جہاں ساری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی۔ عطار
خواجہ فرید الدین عطار جو کہ نیشاپور میں پیدا ہوئے اور فارسی کے مشہور صوفی شاعر ہیں۔ رومی سے مراد مولانا روم ہیں جو کہ کلام الہی اور حدیث شریف کے بعد علامہ اقبال مولانا روم سے مثنوی کے لیے استفادہ کرتے تھے اور خود کو مولانا روم کا مانوی شاگرد کہتے تھے۔ یہ حدیث کے عالم ہیں۔ شیخ فخر الدین رازی تفسیر، فلسفہ، منطق کے استاد ہیں اور امام غزالی فلسفہ و حکمت کے استاد ہیں۔ اقبال نے 2 نام عطار اور رومی وہ منتخب کیے جو کہ تصوف کے اساتذہ وہ مقام رکھتے ہیں۔ امام رازی اور غزالی 2 نام وہ منتخب کیے جو کہ دنیاوی علوم، فلسفہ اور منطق کے استاد ہیں، لیکن ان چاروں کا درجہ بہت روحانیت میں بلند ہے۔ تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے انسان تصوف کے علوم کی راہ پہ چلے یا چاہے دنیاوی علوم پہ چلے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، اسے کوئی بلند مقام اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں بے آہ سحر گاہی صبح کے وقت عشق میں کی جانے والی فریاد۔ یاد رکھیں کہ اسے اقبال نے تہجد پڑھنے سے مراد نہیں لیا، نہ ہی اقبال کا مقصد یہاں پہ دعا مانگنا ہے، بلکہ آہ سحرگاہی کا مطلب ہے صبح کے وقت عشق میں گریہ و زاری کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنا۔ تو مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا عشق قبول کر لے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کا عشق قبول نہیں کرتا، اسے کوئی بلند مقام حاصل نہیں ہوتا۔ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات، کیونکہ عشق ہی خودی کو استحکام بخشتا ہے، اور جس کی خودی جتنی زیادہ مضبوط ہے وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید ہونا، نا امید ہونا، مایوس ہونا، رہبر فرزانہ، دانا رہنما۔ یہ شعر قائد اعظم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کم کوشش کرنا، بے ذوق، جذبہ عمل سے خالی۔ مسلمانوں کے تشکیل پاکستان کے دور میں ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ جب قائد اعظم جیسا رہنما بھی انہیں چھوڑ کے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس وقت اقبال نے قائد اعظم کو روکا اور یہ کہا کہ انہیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ ہی وہ واحد رہنما ہیں جو انہیں خواب غفلت سے جھنجھوڑ کر انہیں کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ لوگ کوشش کم کرتے ہیں، آپ کے برابر اس طرح سے قدم ملا کے نہیں چل سکتے، لیکن بے ذوق نہیں راہی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر جذبہ عمل ہی نہیں، یا یہ اس آزادی کے جذبے سے، عمل کے جذبے سے خالی ہیں، انہیں مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ جس میں اقبال نے کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی غزل کو کل مزید پڑھیں گے۔